گندھارا کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا ہے۔ گندھارا تہذیب کی نشت ثانیہ کا مطلب اس کا ری برتھ ہے۔ ری برتھ ہے تو گندھارا تہذیب اپنے اندر ایسے کون سے راز سموئے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے۔ ابھی تک گندھارا تہذیب بدھا کے متعلق کچھ بھی کلیئر نہیں کر سکی۔ البتہ ایک ایشو جو کہ بدھا کے بت کے ساتھ افغانستان بامیان میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بت شکن انڈیا میں ریسنٹلی بامیان کی تصویر لگا کے اس کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ تہذیب کیا سکھا رہی ہے، یا تہذیب پہ جس تہذیب نے غلبہ پایا ہے اس تہذیب نے جب بدھا کے بتوں کو توڑا تو اس کے بعد پھر کیا ایسا ہوا کہ وہی لوگ بدھا کی تصویر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، بدھا کی بت کی تصویر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ ایک نازک ایشو ہے، لیکن ہم جب گندھارا کو سمجھتے ہیں تو گندھارا کو افغانستان کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے باسی باشندے ان کو بھی تہذیبی انداز میں دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے ان کے دین کو یا ایمان کو یا ان کی تعلیمات کو کس حد تک سمجھا گیا ہے۔ یہ اب افغانستان کے جو سرکردہ لیڈران ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ تہذیبی اقدار کے ساتھ کس حد تک چل رہے ہیں۔ پھر ہمیں پاکستان میں بدھا کے کریکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بدھا کے کریکٹر کے ساتھ یا بدھا کے اسٹیچو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بدھا کی شخصیت کو کس حد تک سمجھا گیا ہے۔ بدھا کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو انہیں ایک مفکر، ایک اسکالر کے طور پہ ہی سمجھا گیا ہے، لیکن اس سے آگے اگر ہم بدھا کے درجات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدھا کیا کہہ رہا تھا، تو ہماری ایک ریسرچ اسکالر ہیں جنہوں نے ریسنٹلی بدھا کے ایک کریکٹر پہ تھوڑی سی ریسرچ کی کہ بدھا آنے والے وقتوں میں اپنے بعد کسی نئے بدھا کا ذکر کرتا ہے۔ تو بدھا نے اس لشپا عامر کی تحریر کے مطابق بدھا نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ان کے بعد میتری آئے گا، وہ کائنڈنس میں، رحم دلی میں، امن کے پھیلاؤ میں ایک کردار ادا کرے گا۔ میتریا کے ڈسائپلز بھی ہوں گے، ان کے صحابہ یا ان کے پیروکار۔ تو میتریا اپنے بعد کیا چھوڑ کے جاتا ہے اس کے متعلق جو ہے تو بدھا نے کچھ نہیں کہا۔ ممکن ہے ہم انہیں تلاش کریں تو بدھا کی شخصیت کو ہم سمجھنے کے قابل ہوں۔ تو ہمیں بدھا کے کردار کو اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے کہ بدھا بت پرستی کے دور میں بت پرستی کو چھوڑ کر ایک ایسے نروان کی تلاش میں تھا کہ جو اس کو حقیقت کی طرف لے کے جاتا۔ اب یہ جو خطہ ہے، اس خطے میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کیا اس میں کچھ اس سے بڑھ کے ہستیاں موجود تھیں اس وقت میں جب بدھا کا وجود تھا۔ تو ہمیں بدھا کے انداز میں یہ سوچنا پڑے گا، فیوچر کے حوالے سے بھی، پریزنٹ کے حوالے سے بھی، اور پاسٹ کے حوالے سے بھی، کہ بدھا کا پاسٹ کیا تھا۔ بدھا کے پاسٹ پہ بہت ریسرچ ہوئی،
اور بدھا کا پاسٹ فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ایک اتھینٹک مان لیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ اسی اتھینٹسٹی کو، اس اتھارٹی کو، یا اسی نالج کو، انٹروڈکشن کو جو بدھا کے متعلق ہے، بدھا کی آئیڈینٹی کے متعلق ہے، اس کو ہم سچ مان لیتے ہیں اور اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اسی کو جو ہے تو ایک اتھارٹی کی شکل میں بدھا کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک فیوچر کو ڈیزائن کرتے ہیں. فیوچر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو فیوچر کے متعلق جو بدھا کی تعلیمات ہیں تو وہ اس میں ایک میتریا کا ذکر ہے کہ بدھا نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک میتریا آئے گا اور میرے تو فالوورز ہنڈریڈز میں ہیں، اس کے تھاؤزنڈز میں ہوں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فرمان یا تعلیم کے روشنی میں ہم بدھا کا میتریا فائنڈ کرتے ہیں. تو جب بدھا کے میتریا کو فائنڈ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ کچھ تفریق پیدا ہوتی ہے. اس تفریق کی وجہ سے کچھ لوگ اپنا ایک الگ مکتب فکر ڈیولپ کرتے ہیں اور بدھزم کی طرف نکل جاتے ہیں. پھر بدھزم کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا وہ جو ہے تو ہمارے سامنے ہے. اب پاکستان میں، افغانستان میں بدھزم کے جو ایک اسٹرکچر کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہم پاکستانی قوم کو یا پاکستان کی تہذیب کو کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو افغانستان کے اندر جو تہذیب آئی تو اس نے بدھا کے ساتھ کیا اور پاکستان میں جو قوم پائی جاتی ہے بدھا کے بت کے ساتھ اور بدھا کے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو پھر گندھارا تہذیب کا رول ماڈل ہمیں بدھا کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر رول ماڈل ہم نے تسلیم کرنا ہے گندھارا کا بدھا، تو اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ جب ہم تسلیم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک لوکل گورننس سسٹم چاہیے ہوگا. گندھارا پروونس چاہیے ہوگا، اس کا ایک آئین چاہیے ہوگا، اس کا ایک نظام چاہیے ہوگا. تو ایسے میں ایک اور سویلائزیشن جو کہ بدھا کی تہذیب کے اوپر غالب ہے، وہ کون سی تہذیب ہے؟ ہمیں اسے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ بدھا کی تہذیب پہ جو غالب آئے انہوں نے بدھا کا مجسمہ توڑا. پھر وہ بدھا کے مجسمے کے خالی ڈھانچے کے سانچے کے آگے بیٹھ کے تصویر بنا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بدھا کی تصویر کے سامنے بٹھایا؟ ایک بڑا نازک سا کویسچن ہے، لیکن گندھارا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اور پھر ہم پاکستان کے اندر جو گندھارا تہذیب کا ایک نام ہے اس کو کس طریقے سے رینیسنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس میں ہم پاکستان کی سپریمیسی کو کس طریقے سے قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے کیسا کیسا سوچتے ہیں، کیسا کیسا سمجھتے ہیں. تو پھر ہمیں پاکستان کے نام کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اس کے مطابق گندھارا کی کریکٹرائزیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو گندھارا کی کریکٹرائزیشن کو ہم اگر 5 ڈیز یا 5 ڈائریکشنز میں کہ جو ایک کریکٹر کے اندر، ایک پرسن کے اندر 5 یہ گندھاری کریکٹرز ہونے چاہیے، کریکٹرسٹکس، تو کیا ہونے چاہیے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم ایک کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں گندھارا کے بدھا کا، اور اس ڈیولپ کرنے کے بعد اسے انٹروڈیوس کس طریقے سے کرواتے ہیں. تو گندھارا کا بدھا اور بدھا کا میتریا، اور وہ میتریا ایم، دا لیٹر ایم، یہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ گندھارا کو ہم لیٹر ایم کے ساتھ کس طریقے سے اٹیچ کر کے اس کا ایک ایجوکیشنل اکیڈیمک اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم نے گندھارا کی کریکٹرسٹکس، گندھارین کریکٹرز اور ان کے کریکٹرسٹکس کو 5 ڈیز کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک عام انسان کو جو گندھارا کے ساتھ کا لور ہے،
جو فالوور ہے گندھارا کے نام کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہم نے ان شخصیات کو سامنے لانا۔ اب ان شخصیات میں اگر ہم تعارف کروائیں تو ہمارے نزدیک ایک گھرانہ جو کہ گندھارا اسٹریٹجک اسٹڈیز کو انٹروڈیوس کروا رہا، اس کے ساتھ جو ہے تو ایک پشاور کے ڈاکٹر عدنان گل جو گندھارا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے، تقریباً 4 دہائیاں ہونے والی ہیں کہ وہ گندھارا کے نام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو گندھارا سے ان کی اٹیچمنٹ کیا تھی اور کیوں جو ہے تو ابھی تک وہ قائم ہے، تو اس کے متعلق جو ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گندھارا نے ان کو سہارا دیا۔ تو گندھارا سہارا دیتی ہے، یہی تہذیب ہے۔ گندھارا نے ایک اور کریکٹر ڈیزائن کیا، سمجھا، اس کو سامنے لے کے آئے، وہ ہے نیشنل رحمت اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ملک ظفر صاحب۔ ملک ظفر صاحب کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ملک ظفر صاحب جو ہے تو گندھارا کے متعلق کچھ انکشافات کرتے ہیں۔ وہ انکشافات کیا تھے؟ وہ انکشافات یہ تھے کہ گندھارا کا جو مرکز ہے، دارالخلافہ تھا، وہ ٹیکسلا دریافت ہو چکا ہے، وہ ٹیکسلا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے بعد گندھارا کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ تو ان کے مطابق گندھارا کے اوپر تحقیق ختم ہو چکی ہے، اس کو مزید جو ہے تو ہم اس کے اندر تحقیق نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ گندھارا کا جو سٹرکچر موجود ہے اسی کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور کریکٹرز آپ کے سامنے جو ہے تو پیش کریں گے گندھارا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے حوالے سے، وہ ہے گندھارا ریسورس سینٹر ٹیکسلا کے سہیل صاحب۔ سہیل صاحب کے اندر گندھارا کی ایک ایسی گند پائی جاتی ہے جو انتہائی خوشبودار ہے، اور وہ اتنی خوشبودار ہے کہ اس کو پھر اگر آپ اس کی ایسنس کو ہم سمجھیں تو ہمیں جو ہے تو گندھارا ایسنس کی سمجھ آتی ہے کہ گندھارا کی ایسنس کیا ہے۔ تو ہم نے گندھارا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایک ٹاپک جس میں ہم میتریا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بدھا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بدھاس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ آگے چل کے گندھارا کو ایک رینیسنس کے طرف لے جا سکیں یا ایک پروونس کی طرف لے جا سکیں۔ ایسے کریکٹرز، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے؟ تو ابھی تک جتنی ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق گندھارا کو رینیسنس میں مدد چاہیے، اس تہذیب کی مدد چاہیے جس کا نام لے کر گندھارا اپنی آب و تاب کی طرف جا سکتی ہے دوبارہ سے۔ اب اس میتریا کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا کہ میتریا کی تہذیب کیا ہے۔ اگر ہم گندھارا کے بدھا کے اس سینگ کو اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ میتریا آئے گا اور میتریا کے ڈسائپلز ہزاروں میں ہوں گے، تو ایم کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے۔ تو ایم سے جب ریلیٹ کرنا ہے تو پھر گندھارا کا ایم اور پاکستان کا ایم، افغانستان کا ایم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایم بدھا نہیں بلکہ ایم۔ تو اس ایم کو جب ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ گلوبلی، تو یہاں پہ ہماری تحقیق ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم سویلائزیشن ہونی چاہیے، ایم سویلائزیشن۔ ایم سویلائزیشن کا رول ماڈل کون ہے، یہ بھی جو ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ کانسٹیٹیوشنل رول ماڈل، کانسٹیٹیوشنل رول ماڈل کو ہم اس لیے اہم تصور کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیموکریسی وجود میں آتی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتی ہے۔
اب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ماڈل کو ہم نے سمجھا کیا؟ اب تک کی جتنی بھی جمہوریتیں پوری دنیا میں آتی ہیں تو گندھارا تہذیب ان تمام جمہوریتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس بھی کرواتی ہے، لیکن پہلے ان سے سمجھتی کیا ہے، ان سے سیکھتی کیا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں یا ڈیموکریسیز آئی ہیں جو بادشاہت کے بعد وجود میں آئی ہیں، تو بادشاہوں نے بھی کبھی گندھارا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور یہ برٹش گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی کو ہم سمجھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ گندھارا پروونس بنانے میں ناکام رہی کیونکہ اس کے پاس تہذیب کا علم کم تھا۔ تو تہذیبوں کے ساتھ جتنا بھی جڑنا ہے تو پھر ہم نے اس وقت کے جو ٹائمز ہیں ان کے ساتھ بھی جڑنا ہے۔ تو اس میں دو قسم کے ٹائمز جو ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک جو ہے تو کیلنڈر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہجری سال کے حوالے سے۔ تو یہ دو ٹائمز چل رہے ہیں۔ اس ٹائمز میں جو 1447 ہجری ہے اور 2025 کا جو ایئر چل رہا ہے، اس کے مطابق ہم قرآن سے جب ڈائریکشن لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں گندھارا کا اسلامک ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم گندھارا کو انٹرنیشنل سطح میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے تو گندھارا کی ایک کنیکٹیویٹی روم کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ جب روم کے ساتھ ملتی ہے تو گریکس کے ساتھ ملتی ہے۔ اب یہ گندھارا کی یہ کنیکٹیویٹی ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا گندھارا کے متعلق کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو اس دور میں ہم جب 2025 1447 ہجری میں موجود ہیں تو ہم نے ٹائم کو ساتھ لے کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر گندھارا کو ہم نے کس طریقے سے ریسٹرکچرائز کر کے پبلک میں لے کے جانا ہے اور پرٹیکولرز میں خواص میں بھی لے کے جانا ہے۔ اسی لیے گندھارا سجیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، اس کے اندر اسلامی جمہوریہ و عسکریہ پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا اس وقت میں انٹروڈکشن یہی بن رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک قرارداد کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ڈیموکریٹک انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ تو گندھارا اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے تو ایک پولیٹیکل سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے، گورننس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو گندھارا کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا ہونا چاہیے، پھر اس کا آئین کیا ہونا چاہیے اور وہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم نے کونسل بنانے کے لیے سجیشن دیے اور پچھلے 3 سال سے یہ سجیشن دے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے کہ آپ گندھارا کو ڈیولپ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، گندھارا کی رینیسنس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر آئیے ہم مل کے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گندھارا کیا ہے اور گندھارا کی رینیسنس کیسے ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔